औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया का मशकूर हूँ। जब भी हमने किसानों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की और हमेशा से मीडिया ने साथ दिया, और जिससे अवानों में आवाज़ पहुँच रही है पर असर नहीं हो रहा। साल 2024 था, उसमें किसानों के साथ जो जुल्म हुआ वो हमारी होश में या हिस्ट्री में हमें नज़र नहीं आता। पहली दफ़ा पाकिस्तान में गंदम फूड डिपार्टमेंट ने नहीं खरीदी पिछले साल सॉरी नहीं खरीदी, और पहले कहते रहे कि हम खरीदेंगे, रेट डिसाइड कर दिया, फिर उन्होंने बार बार ये कहते रहे कि आपकी गंदम खुश्क हो जाए फिर खरीदेंगे, लेकिन एंड ये हुआ कि उन्होंने हमें कहा कि हम आपसे गंदम, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं खरीद सकते। जुल्म देखें कि एक पाकिस्तान सूबा पंजाब से गंदम हमसे 2200 से 2600 में खरीदी गई, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी, और वही साथ हमारा सिंध का सूबा जिसमें से 4000 रुपए में गंदम खरीदी गई, केपीके में 4000 में खरीदी, बलूचिस्तान ने 4000 में खरीदी। एक बात सूबा पंजाब था जिसमें गंदम 2200 से लेकर 2600 तक बेची गई। अगर 2600 से ऊपर जाके हमने बेचने की कोशिश की तो किसान पे एफआईआर दर्ज कर दी कि आपने 2600 से ऊपर गंदम क्यों बेची है। जुल्म देखें, एक मुल्क में कितने कानून थे कि एक सूबा सस्ता और 3 सूबे इस 4000 में खरीद रहे थे। अभी गन्ने का रेट आ गया, पिछले साल गन्ने का रेट 400 रुपए मन था और सिंध में 425 रुपए था। सिंध में 425 में हम किसानों से खरीदा और पंजाब में 400 रुपए में खरीदा, और जुल्म यह हुआ कि 30 से 35 मन से लेके 60 मन पर ट्राली कटौती करते रहे। लेकिन हम बेबस मजबूर किसान किसको जाके बताएं? हम जाके इंतजामिया को बताते हैं तो आप सब मीडिया वाले गवाह हैं कि क्या डीसी चनोट की किसी शुगर मिल को बोल सकता है कि आप गन्ने की कटौती ना करें? या झंग की शुगर मिल को किसी को बोल सकता है? या पत्तों की शुगर मिल वाले को मालिक को बोल सकता है? अगर वो बोलेगा तो अगले दिन उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो शुगर मिल माफिया ने अब जो जुल्म हुआ है कि केन कमिश्नर ने, पंजाब गवर्नमेंट और केन कमिश्नर ने रेट ही नहीं डिसाइड किया कि हम आपकी, केन कमिश्नर ने रेट ही डिसाइड नहीं किया, जिससे उन्होंने, और शुगर मालका ने अपनी मर्जी से रेट डिसाइड किया वो 400 रुपए कि हम आपसे 400 रुपए में गन्ना खरीदेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 270 रुपए से लेके 350 रुपए में हमसे गन्ना खरीदा जा रहा है, और कटौती जो पिछले 20-30 मन थी अभी वो 60 से 70 मन पर ट्राली से कटौती की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। बहरहाल हमने एहतजाज किया। जिस तरह गंदम, आपको पता है जमीन हमारी माँ है और उसमें जो फसलें पैदा होती हैं वो हमारे बेटों की तरह होती हैं। पिछले साल हमने अपना एक बेटा गवाया जिसका नाम गंदम था, और इस साल हमने लाहौर प्रेस क्लब पे अपने दूसरे बेटे गन्ने का भी जनाजा पड़ा। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, मैं हैरान हूं कि क्या गवर्नमेंट पंजाब, मरियम साहबा, हम आपको समझ नहीं आती? आपके एडवाइजर हैं, आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बातें मान रही हैं। अभी उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने एक और रिपोर्ट दी है कि 1,65,00,000 एकड़ पे गंदम काश्त होगी। 99% हमने रिजल्ट ले लिया है। मैं आज इस मीडिया के सामने गवर्नमेंट पंजाब को चैलेंज करता हूं कि इस साल 40% गंदम कम काश्त हुई है सुबह पंजाब में, सिर्फ आपके जुल्म की वजह से। और इसी तरह आपने जुल्म रखा तो ये रोटी जो आप 10 रुपए 20 रुपए बेचने जा रही हैं, ये रोटी आपको 50 और 100 रुपए से भी कम नहीं मिलेगी, क्योंकि गंदम इस दफा शार्ट होगी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली की वजह से जो किसान ने गंदम पहली दफा काश्त की, गर्मी लेट गई, उसकी वजह से हमारी गंदम उगी नहीं, और जब दोबारा काश्त की तो सर्दी आ गई। एक मौसम की तब्दीली की वजह से किसान का नुकसान हुआ, और एक पंजाब गवर्नमेंट के जुल्म की वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। इस हवाले से मैं तमाम मीडिया के हवाले से, मैं तमाम बैठे अवानों में लोगों को, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप गए 28,000 ट्यूबर बलूचिस्तान को दिया, हम सलाम पेश करते हैं कि आपने सोलर फरूद दिया 28,000, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को तो कुछ बोले कि वो जो सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करने वाला, चीनी पैदा करने वाला, चावल पैदा करने वाला, काटन हम बाहर भेजते थे। इस साल, पिछले 2 सालों से काटन हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं। कितना जुल्म है कि एक बार भेजने वाला एक मुल्क आज काटन बाहर से मंगवा रहा है। यही हाल गंदम के होगा, यही हाल गन्ने का होगा अगर जुल्म इसी तरह रहा तो।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خاص طور پہ اسلام آباد پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ 12-14 سال سے جب سے کسان اتحاد چل رہا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے گائیڈ کیا ہمیں اچھے طریقے سے اور ہماری آواز کو بلند کیا. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال پاکستان نے 3.4 ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا، اور یہ جو ایکسپورٹ ہوئی ہسٹری میں ریکارڈ ہے. اور یہ جو ایکسپورٹ ہوئی پھر اس پہ جو اس ملک کے پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، اور پھر ایک پاکستان میں اس طرح کا سیڈ آیا چاول کا جس سے ہماری فصل تو تیار ہوئی لیکن اس میں دانہ نہیں بنا، اور جو چاول تیار بھی ہوا وہ بھی دنیا کی مارکیٹوں سے ریجیکٹ ہو کے واپس آ رہا ہے. اور ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کچھ کنسائنمنٹس یورپ سے واپس آ گئی ہیں پاکستان. اور اگر اس طرح حال رہا، آپ نے کچھ چیک نہ رکھا اس ملک پہ، تو یہ ملک کی تباہی کا باعث یہ چیزیں بنیں گی. جیسا کہ اب سال ختم ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ریسرچ نام کی اس ملک میں کوئی چیز نہیں ہے. ریسرچ کے ادارے آپ کاٹن ریسرچ دیکھ لیں، NARC دیکھ لیں، PARC دیکھ لیں، چاول کی ریسرچ کے بہت سارے ادارے ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کوئی کام کر رہا ہو. صرف اور صرف تنخواہیں کھائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. دوسرے نمبر پہ آج جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جو کسان کی اور زراعت کی معاشی حالت ہے، اس کے بعد پھر جنگ چھڑتی ہے. اب جس حالات میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جنگ کا ہے کہ ہم لوگوں سے چھین کے کھانا شروع کر دیں. معاشرے میں بد امنی پھیل جائے گی. جب ہم بھوکے مریں گے تو یقیناً ہم یہی کریں گے کہ دوسروں سے چھین کے کھائیں گے. تو حکومت نے ہمیں اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ آج امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے اور ان کے ٹریکٹرز پہ لکھا ہوا ہے کہ نو فارمر نو فوڈ. اگر آپ کسان کو مار دیں گے تو پھر یہ اس ملک میں خوراک پیدا نہیں ہوگی، پھر اس ملک میں کچھ پیدا نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہم حکومت سے اب بھی جو سال ختم ہو رہا ہے اس میں ہماری جو کھادیں ہیں ان کی تباہی کی گئی. 1000 روپیہ ہم بلیک میں بھرتے رہے اور پھر اب بلیک سے بھی ریٹ اوپر چلا گیا. آپ فرٹیلائزر سیکٹر کو گیس میں سبسڈی دے رہے ہیں لیکن کسان کے لیے کوئی سبسڈی نہیں. آپ شوگر مل جو کہ گنا ہمارا 7 روپے کلو میں بھی نہیں لے رہی. آپ چینی کا ریٹ دیکھ لیں. اگر یہ جو شوگر ملوں کے قوانین ہیں وہ لاگو کیے جاتے ہیں لیکن کسان کو ریٹ نہیں دلوایا جاتا. گندم میں کوئی بات کریں تو کہا جاتا ہے جی یہ ہمارے سیاسی حریف ہیں. اس کو سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے اور کسان کو تباہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ تباہی اس طرح جاری رکھیں گے تو بہت مشکل ہے، اس ملک میں زراعت مزید تباہ ہو جائے گی اور پھر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور پھر اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. شکریہ. اور ایک اہم پوائنٹ، جو ٹیوبویل ہمارے 2015 میں ہمیں نا بل زیادہ بھیج دیے جنوبی پنجاب میں. غلطی سے انہوں نے کہا کہ آپ کی اوور بلنگ ہوگی ہے، آپ اگلا جو کرنٹ بل ادا کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کو یہ بل آڈٹ کروانے کے بعد آپ سے پھر بل لے لیں گے. وہ 2015 کے جو ہمارا ایک بل پینڈنگ تھا جو تقریباً کسی کا 2 لاکھ تھا، کسی کا 4 لاکھ تھا. اب 2024 میں اس کو 50 اس پہ انٹرسٹ لگا کے وہ 50 لاکھ بل کسانوں کو دے دیے. اگر کسان 50 لاکھ کہاں بھر سکتا تھا؟ اب وہ کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں، گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی چیز ان کی پڑی ہے تو وہ بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ٹیوبویل کے کنیکشن نکال کے لے جا رہے ہیں. اتنا ظلم. ایک طرف سے آپ سکیمیں نکالتے ہیں کہ ایک مربع لگائیں آپ کو ہم دیں گے ٹریکٹر، ایک طرف ہمارے ٹرانسفارمر اتار کے جو چلتی ہوئی گندم کاشت کر رہے ہیں یا فصل کرتے ہیں وہ اتار لیتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ مریم صاحبہ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. کوئی اگر اس کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی اس کے بہت سارے MP ہیں جو ہمارے کسانوں کے بیٹے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لے. وہ بیوروکریسی اتنی ہولڈ کر چکی ہے کہ کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے.
میں بار بار ہم مریم صاحبہ ہمارا آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, آپ بار بار کہتی ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی بن گئے, یہ کچھ بن گئے, ہمارا سیاسی پارٹی سے نہیں کوئی واسطہ. ہم انشاءاللہ اب سیاسی پارٹی بھی بنیں گے, اپنے حق کے لیے لڑیں گے بھی, پہلے بھی میدان میں آئے, گندم کی وقت ہم گرفتاریاں بھی دیں. انشاءاللہ اب ہم جو مارچ کریں گے وہ لانگ مارچ ہوگا, پیدل چلیں گے, گاؤں سے گاؤں چلتے آئیں گے اور لوگوں کو ساتھ لیتے آئیں گے. اور اگر یہ گندم سمیتی ہے نا کہ میں نے 2800 اور 2900 میں ریٹ رکھ دیا ہے, میں مریم صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, لیکن آپ کو گندم 2800 میں نہیں دیں گے. اور یہ گندم ہم اپنا جو ریٹ ہمارا کاسٹ آیا وہ لیں گے, اگر نہ دیا تو پھر آپ انشاءاللہ اس حکومت میں نہیں رہیں گے. سر آپ مارچ کی ڈیٹ شیٹ بتا دیں, اگر اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ سیاست کا بھی آپ نے ذکر کیا, الیکشن لڑنے کا پلان ہے. بالکل جی, ہم کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے ابھی پارٹی رجسٹرڈ کرائیں گے. ہماری رجسٹرڈ پہلے ہم احتجاج کرتے تھے تو پولیس ہمیں پہ دہشت گردی کا پرچہ دے دیتی تھی. ہم کہتے تھے جی کیوں, انہوں نے کہا جی آپ تو گروہ ہیں. ہم جب رجسٹرڈ ہو گئے الیکشن کمیشن میں, اب کہتے ہیں کہ آپ سیاسی پارٹی بن گئے. ہم احتجاج کریں کسان بن کے تو پھر ہم گروہ ہو گئے, اور جب ہم رجسٹرڈ ہو جائیں تو پھر ہم الیکشن میں آ گئے. 2024 میں آپ کو جیسا آپ نے بتایا کہ بہت سا نقصان ہوا, یہ بتائیں کہ کتنی لاگت کا ابھی تک 2024 مکمل ہونے جا رہا ہے, کتنی لاگت کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے تقریباً ریٹ پہ بھی نہیں آپ سے گندم جی تقریباً گندم میں جو نقصان ہے کسان کو تقریباً 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے کسانوں کو. اس طرح ابھی جو گنا ہے اس کی ابھی فگرز نہیں ہے, لیکن اس میں بھی اسی طرح کوئی 200-250 ارب کا نقصان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا. اور ایکسپورٹ کتنی نقصان ہو چکا ہے ابھی تک؟ ایکسپورٹ میں چاول میں جو ہے وہ ابھی اس سال کے فگرز تو نہیں آئے کہ کتنی ایکسپورٹ ہوئی ہے, لیکن چاول میں بھی بہت بڑا اس سال نقصان ہوا ہے ہمارا. صرف سیڈ کی وجہ سے جو ہمیں انہوں نے سیڈ دیا گیا, وہ سیڈ ایسا تھا کہ وہ کہاں سے امپورٹ کیا؟ یہ گورنمنٹ, یہ فیڈرل ادارہ ہے وہ ان کو کرتا ہے اور ہمیں سیڈ دیا جاتا ہے, اور اس سیڈ کی ایوریج جو 125 من آ رہی تھی وہ 25 من آئی. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ پیداواری لاگت کتنی آتی ہے ایک من گندم پیدا کرنے میں, اور ساتھ یہ بتائیں کہ سندھ نے 4000 ریٹ رکھا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے, تو پنجاب میں اگر 2800 روپے بک گیا تو یہ 1200 روپے کا فرق ہے, تو یہ کس طرح سے سسٹم چلے گا؟ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا کسانوں. دیکھو جی ظلم ہے نا بھی. اب دیکھو یا تو پورے پاکستان میں کہیں کہ جی اس سے زیادہ ریٹ نہیں لینا. اب دیکھیں وہ 4000 میں ادھر بک رہی ہے, ادھر سندھ میں کیا کرپشن ہے کہ وہ 4000 کی گندم ہے, ادھر سے وہ انہوں نے اپنے ایم ایل اے کوٹے میں ان کو بوریاں دے دی, انہوں نے 2200 کی گندم ادھر سے ہم سے خریدی اور جا کے 4000 میں سندھ گورنمنٹ کو بیچ دی. دیکھیں کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ادھر انہوں نے جن کو باردانہ دیا تھا انہوں نے آ کے سستی کا, بلوچستان کے کسان, سندھ کے کسان کو بھی نقصان ہوا صرف پنجاب کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے. پچھلے سال کی جو پنجاب حکومت کی رپورٹ ہے گندم کی لاگت کے حوالے سے, وہ 3200 روپے کی وفاق کو پنجاب حکومت نے رپورٹ بھیجی تھی کہ 3200 روپے فی من خرچہ ہے کسان کا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ گورنمنٹ کی رپورٹس فگر سے تھوڑا نیچے ہوتی ہے, تو یہ اتنے اخراجات کر کے ہم نقصان میں فصلیں کیسے کاشت کریں؟ وہ بھی رپورٹ جو دی تھی نا, اس میں انہوں نے جو زمین ہم رینٹ پہ لے کے ٹھیکہ لیتے ہیں نا, اس پہ اذان